آج ہم ایک ایسی نظم پر بات کر رہے ہیں جو احتجاج اور امید کی ایک پہچان سی بن گئی ہے۔ فیض احمد فیض کی ہم دیکھیں گے۔ جی اس کا ذکر ایک بار پھر ہو رہا ہے، لیکن اس بار وجہ کچھ اور ہے۔ اسے ہندوستان کے تعلیمی نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اہم ذرائع بھی ہیں۔ ایک تو دی کوئنٹ کا ایک تفصیلی ویڈیو ٹرانسکرپٹ ہے اچھا۔ جو نظم کے معنی اور اس کے پس منظر کو کافی کھولتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ مضامین بھی ہیں جو این سی آر ٹی کے اس فیصلے کو اور جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس کے ثقافتی اثرات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ سمجھیں کہ فیض کی یہ نظم آخر کہتی کیا ہے، اور اسے نصاب سے ہٹانے کے پیچھے کیا سوچ ہے، جی اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر طلباء پر اور ہماری ثقافت پر۔ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، نظم کا پس منظر تو بڑا دلچسپ ہے نا؟ بہت۔ دی کوئنٹ کے مطابق یہ 1979 میں لکھی گئی تھی، پاکستان میں جب جنرل ضیاء الحق کی فوجی آمریت تھی۔ اچھا، 1979 میں؟ جی، لیکن اس کی گونج جو ہے وہ زیادہ پھیلی جب 1986 میں اقبال بانو نے اسے گایا۔ وہ ایک طرح سے جبر کے خلاف مزاحمت کا ترانہ بن گئی۔ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ نظم ظلم کے عارضی ہونے اور انصاف کی حتمی جیت کی بات کرتی ہے۔ ایک طرح کی ابدی سچائی۔ ہاں بالکل، جیسے رات کے بعد دن کا آنا طے ہے۔ فیض نے اسے تاریخ اور دیومالا سے بھی جوڑا، جیسے رام کا راون پر غالب آنا یا کرشن کا کنس پر۔ بنیادی خیال یہی ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس میں جو اسلامی علامات ہیں، جیسے لوح ازل یا اللہ کا نام، اور خاص طور پر وہ مصرع سب بت اٹھوائے جائیں گے، اس پر کافی بحث ہوتی ہے۔ کیا فیض کا مقصد مذہبی تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ فیض وہ خود کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے، وہ ان علامات کو استعاراتی طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، استعاراتی طور پر۔ جی، سب بت اٹھوائے جائیں گے سے ان کی مراد تھی ظالم حکمران اور ان کے جھوٹے نظریات، نہ کہ وہ عبادت گاہوں کے بت۔ صحیح۔ اسی طرح ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جن صاف دل لوگوں کو، مطلب عوام کو، اقتدار سے بے دخل کیا گیا ہے، انہیں عزت اور اختیار ملے گا، عوام کی حکمرانی ایک طرح سے۔ اور سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، یہ تو بہت واضح ہے، امریت کے خاتمے کا اعلان۔ یقیناً یقیناً، اور بس نام رہے گا اللہ کا۔ یہاں اللہ کو سچائی، انصاف، حتمیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی مذہبی ریاست کے قیام کی بات کر رہے تھے۔ ٹھیک۔ پھر آتا ہے اٹھے گا انا حق کا نعرہ، یعنی میں ہی سچ ہوں۔ یہ منصور حلات سے جڑا ہوا ایک صوفیانہ تصور ہے۔ اچھا۔ جی، جو انسان کی عظمت، برابری اور جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ بلکہ جاوید اختر نے تو یہ بھی وضاحت کی کہ یہ نعرہ تو بنیاد پرستی کے خلاف تھا۔ اورنگزیب میں اسی نعرے پر تو صوفی سرمد کا سر قلم کروایا تھا۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ نظم آفاقی ہے، ظلم کے خلاف اور عوام کے حق میں ایک آواز ہے۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ اب ستم ظریفی دیکھیں کہ جیسا کہ مضامین بتا رہے ہیں، سی بی ایس ای نے اسی نظم کے کچھ حصے 10ویں جماعت کی سیاسیات کی کتاب سے ہٹا دیے۔ یہ کس باب کا حصہ تھے ویسے؟ یہ اقتباسات ایک باب تھا، مذہب، فرقہ واریت اور سیاست، سیکولر ریاست، اس میں شامل تھے۔ سیکولر ریاست والے باب میں؟ جی، اور ذرائع کے مطابق ہٹانے کی وجہ بظاہر یہ بتائی گئی کہ وہ جو مصرع ہے سب بت اٹھوائے جائیں گے، اس کی غلط تشریح کی گئی۔ اسے کچھ حلقوں نے ہندو مخالف سمجھ لیا۔ حالانکہ نظم کا اصل نشانہ تو پاکستانی آمریت تھی۔ بالکل، یعنی نظم کے اصل سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور کیا صرف یہی نظم ہٹائی گئی یا کچھ اور بھی؟ نئی مضامین بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کافی مواد ہٹایا گیا ہے، جمہوریت پر، تنوع پر، عوامی تحریکوں پر، یہاں تک کہ مسلم حکمرانی کے عروج سے متعلق مواد بھی کم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کا مواد ہٹانے سے طلباء کی سمجھ بوجھ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے طلباء میں جو تنقیدی سوچ ہے اس کو پروان چڑھانے کا موقع کم ہو سکتا ہے۔ ادبی اور ثقافتی جو رنگا رنگی ہے اس سے ان کی واقفیت محدود ہو سکتی ہے۔ سیکولرزم جیسے اہم موضوع پر کلاس روم میں جو بحث ہوتی ہے اس کا دائرہ تنگ ہو سکتا ہے۔ اور شاید
ثقافتی ہم آہنگی پر بھی اثر پڑے؟ جی بالکل، یہ بالآخر معاشرے میں ثقافتی ہم آہنگی کے لیے بھی ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ کیا اس فیصلے کو ہم نئی تعلیمی پالیسی یعنی NEP 2020 کے بڑے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس پالیسی کے بارے میں بھی کافی ملی جلی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، اس کا تعلق NEP 2020 سے جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پالیسی میں بظاہر تو اچھی باتیں ہیں، جیسے مادری اور علاقائی زبانوں کو اہمیت دینا، جی، مضامین کے انتخاب میں لچک پیدا کرنا، یہ سب نظریاتی طور پر تنوع کو فروغ دینے والی باتیں ہیں۔ لیکن خدشات بھی تو ہیں، خاص طور پر اردو جیسی زبانوں کے بارے میں یا پھر اس طرح کے مواد کے اخراج کو لے کر۔ بالکل، خدشات یہی ہیں کہ عملی نفاذ میں کہیں کچھ زبانیں جیسے اردو وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ صحیح۔ فیض جیسے ادیبوں کے کام کو ہٹانے سے فکری وسعت محدود ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر ہندوستان جیسا متنوع ملک، وہاں ایک پالیسی کو ایک جیسا نافذ کرنا خود ایک بڑا چیلنج ہے، جس سے کچھ ثقافتیں شاید حاشیے پر چلی جائیں۔ تو یہ جو تضاد نظر آتا ہے کہ پالیسی میں تنوع کا ذکر ہے اور دوسری طرف نصاب سے فیض کا اخراج، اسے کیسے سمجھا جائے؟ اصل سوال یہی ہے کہ پالیسی کے جو امکانات ہیں ان کا عملی نفاذ کیسے ہوتا ہے، اور نصاب کے لیے مواد کا انتخاب کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ فیض کی نظم کا اخراج یہ اس بڑی بحث کا حصہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام آخر کن اقدار کو فروغ دینا چاہتا ہے اور مستقبل کے شہریوں کو کیسی تربیت دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا ایک ایسی نظم کو جو دہائیوں سے جبر کے خلاف امید اور مزاحمت کی علامت سمجھی جاتی رہی ہو، اسے نصاب سے نکال دینا، کیا یہ خود اسی پیغام کی نفی نہیں جس کے لیے وہ آواز بلند ہوئی تھی؟ یہ واقعی ایک گہری ستم ظریفی ہے، اور یہ اس پورے معاملے کے بنیادی تضاد کو بالکل سامنے لے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو دلچسپ لگی اور آپ ایسے ہی مزید موضوعات پر گہری نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔